بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے مابین خطوط کا تبادلہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا مکتوب حضرت ابو عبیدہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جانب عمرو بن عاص بخدمت شریف امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں فلسطین پہنچا۔ رومیوں کے 1,00,000 لشکر سے جو روبیس نامی سردار کے ماتحت مقابلہ ہوا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پر فتح بخشی۔ 11,000 رومی جنگ میں قید رہے۔ اللہ جل شانہ نے فلسطین کی 130 آدمی شہید ہونے کے بعد، جن کو اللہ جل نے شہادت کے باعث اکرام بخشا، میرے ہاتھ پر فتح کرنے میں یہی فلسطین میں مقیم ہوں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ تمام مسلمانوں سے سلام فرما دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عامر دوسی کے ہاتھ آپ نے اس خط کو روانہ کیا، وہ لے کر چلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس وقت تک حدود شام میں تشریف فرما تھے، مگر شام میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ البتہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم کے موجب اپنے لشکر کو متفرق کر دیا تھا۔ ابو عمر توسی جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سمجھا کہ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ سمجھ کر آپ نے ان سے دریافت کیا، عامر ملک کی کیا حالات چھوڑی؟ انہوں نے کہا خیریت ہے، اور ساتھ ہی مبارکباد دی۔ یہ خط جناب کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جو فتح ان کے ہاتھ سے بخشی، اس میں اس کی خبر مندرج ہے۔ آپ نے خط پڑھا اور فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ابو عامر نے کہا واللہ اس فتح میں اچھے اچھے نیک لوگ شہید کر دیے گئے، ان میں سعید بن خالد بھی ہے۔ سعید مرحوم کے والد چونکہ یہاں موجود تھے جس وقت آپ نے اپنے لڑکے کے متعلق سنا، گھبرا گئے، اور اسی گھبراہٹ میں آپ کی چیخ نکل گئی اور بہت افسوس کیا۔ آپ کا رونا دیکھ کر تمام مسلمان رو اٹھے۔ حضرت خالد والد سعید مرحوم نے فوراً گھوڑا تیار کیا اور سوار ہو کر فلسطین جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے بیٹے سعید کی قبر کی زیارت کرے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خالد کہاں چل دیے، حالانکہ تم مسلمانوں کے ایک رکن ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میرا ارادہ ہے کہ میں سعید کی قبر کی زیارت کروں، اور میری یہ امید ہے کہ میں بھی اس سے جا ملوں۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اور آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو جواب لکھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا جواب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ تم محکوم ہو، اگر تمہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا تو یہاں آ جاؤ، اگر وہی رہنے کا حکم فرمایا تھا تو وہی رہو۔ تمام مسلمانوں کو سلام کہہ دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ خط لفافے میں بند کر کے حضرت خالد بن سعید کو دیا۔ خالد ابو عمر دوسی کے ساتھ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کر کے روتے روتے وہ خط دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور ان سے مصافحہ کیا، عزت سے بٹلایا، ان کے لڑکے کی تعزیت کی، صبر دلایا۔ اس کے بعد خالد بن سعید نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آیا تم نے دیکھا تھا کہ سعید نے اپنے نیزے اور تلوار کو کفار کے خون سے سرخ کیا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں، سعید بڑی بہادری سے لڑے اور خوب جہاد کیا، انہوں نے کسی طرح کی کمی نہیں اٹھا رکھی۔ پھر آپ نے ان کی قبر دریافت کی، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا بیٹا اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق مجھے صبر عنایت کرے اور مجھے تم سے ملا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واللہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت و ہمت بخشی تو میں تمہارا بدلہ ضرور لوں گا۔ مجھے باری تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ تمہیں اجر ثواب عنایت کریں گے۔ پھر آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سریہ یکتازہ کے طور پر کافروں کی تلاش میں نکلوں، شاید کچھ غنیمت ہاتھ آئے یا دشمن کے کچھ سپاہی مل جائے جن کو میں قتل کر کے بدلہ لوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ جائے بھائی، لڑائی تو سر پر موجود ہے۔ جس وقت ایسا اتفاق ہو کہ دشمن سامنے آ جائے تو خوب دل کھول کر لڑنا اور دشمنوں کے کسی فرد کو نہ چھوڑنا۔ خالد نے کہا میں قسم عرض کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو مگر میں ضرور جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے سامان حرب درست کیا اور ارادہ کیا کہ تنہا چل دے، مگر قوم حمیر کے 300 جوان گھوڑوں پر سوار ہو کر
عمر بن عاص کے پاس حاضر ہوئے، کہا آپ حضرت خالد کے ہمراہ ہمیں جانے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ یہ تمام حضرات اسی روز چل کھڑے ہوئے۔ ایک میدان میں پہنچ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ یہاں پڑاؤ کر کے گھوڑوں کو چرنے کے واسطے چھوڑ دیا جائے اور پھر رات چلے تو بہتر ہوگا۔ اچانک حضرت خالد کی نگاہ ایک بلند پہاڑی کے اوپر چند سن رسیدہ لوگوں پر پڑی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، میں نے چند عمر رسیدہ لوگوں کو اس اونچی پہاڑی کے درے میں دیکھا ہے۔ میرا گمان ہے کہ وہ دشمن کے جاسوس ہے، ایسا نہ ہو کہ حریف ہمارے اوپر آ گرے۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ پہاڑی کی چوٹی پر ہے اور ہم کھلے میدان میں، ہم ان کے پاس کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اچھا جب تک میں لوٹ کے نہ آؤں تم یہاں ٹھہرے رہو۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے سے اترے، باندھتا تلوار حمائل کی کندھے پر ڈالی اور فرمایا، سمجھ لو کہ ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو یہاں نہ ٹھہرتے۔ جو شخص اپنی جان اللہ کے راستے میں صرف کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جس طرح میں کروں وہ بھی اس طرح کرے۔ یہ سن کر 10 آدمی آپ کے ساتھ ہوئے اور اسی طرح تیار ہو کر پہاڑی کی طرف چل دیے۔ یہ لوگ جاسوس اپنی جگہ ابھی موجود تھے کہ یہاں پہنچ گئے۔ ان کے پاس پہنچ کر حضرت خالد نے بلند آواز سے فرمایا، ان لوگوں کو پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہمتوں میں برکت دے۔ مسلمان جھپٹے اور 2 شخصوں کو قتل اور 4 کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دیر الفقیہ اور جامعہ اور کفر العزیزہ کے رہنے والے ہیں۔ عرب جس وقت سے ہمارے ملک پر چڑھ آئے ہیں، ہم سخت مصیبت میں مبتلا ہے۔ اکثر آدمی بھاگ کر قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ ہم امن لینے کے لیے یہاں آ گئے تھے، کیونکہ یہ پہاڑی بھی بہت زیادہ مامون و موسون ہے۔ اس کی چوٹی پر اس عرض سے چڑھے تھے کہ کچھ حالات معلوم ہو، مگر آپ لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، رومیوں کا لشکر کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ انہوں نے کہا، اجنادین کے مقام تک آ چکا ہے اور بادشاہ فلسطین کی طرف چلا گیا ہے تاکہ بیت المقدس کی حفاظت کرے۔ اجنادین میں تمام لشکر مفرورین کے جمع ہوا ہے اور ایک سردار رسد لینے کے واسطے ہمارے یہاں آیا تھا۔ اس نے چھپاؤ اور خچروں کو باری برداری کے لیے اکٹھا کیا ہے، مگر اسے ڈر ہے کہ کہیں اہل عرب ان پر نہ آ پڑے۔ ہمیں محض اتنی ہی خبر ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ انہوں نے رسد کے لیے آج ہی کوچ کیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا، یا رب کعبہ کی قسم، وہ تو ہماری غنیمت ہے۔ آپ نے دعا کی، الہ عالمین ان لوگوں پر ہماری مدد فرمائے۔ پھر آپ نے ان سے سوال کیا کہ وہ کون سے راستے سے جائیں گے؟ انہوں نے کہا، اسی راستے سے جس میں تم موجود ہو، کیونکہ کشادہ راستہ یہی ہے۔ اور رسد انہوں نے ایک ریت کے ٹھیلے کے قریب، جس کو تل بنی سیف کا ٹھیلا کہتے ہیں، جمع کر رکھی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ تمام باتیں سن کر فرمایا، اچھا تم دین اسلام کے متعلق کیا کہتے ہو اور کیا اقتدار رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو دین صلیب سے واقف ہے اور بس ہم زراعت پیشہ لوگ ہیں، ہمارے قتل کرنے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت خالد نے چاہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر بعض حضرات کی رائے ہوئی کہ انہیں اس شرط پر رہائی دی جائے کہ رسد کے مقام تک ہمیں پہنچا دے۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لی اور آگے چلے۔ جس وقت عین راستے پر پہنچے تو حضرت خالد نے کسی کو بیچ کر اپنے ان تمام آدمیوں کو جنہیں میدان میں چھوڑ آئے تھے بلا لیا۔ جس وقت تمام آدمی جمع ہو گئے تو سرات کے ساتھ چلے اور وہ 4 آدمی راستہ بتلاتے جاتے تھے۔ جس وقت رسد کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی رسد کو جانور پر لاد رہے ہیں اور ٹھیلے کے گرد 600 سوار موجود ہیں۔ حضرت خالد نے دیکھ کر مسلمانوں سے فرمایا، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے دشمن پر تم سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور جہاد تم پر فرض کیا ہے۔ دشمن تمہارے سامنے موجود ہے، تم ثواب کی رغبت اور کوشش کرو اور جو کچھ باری تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اس کی گوش ہوش سے سنو۔ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے راستے میں صف باندھ کر مقابلہ کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسہ پھیلایا گیا ہے۔ میں اب دشمن پر حملہ کرتا ہوں، تم بھی کرو، اپنے ساتھی سے تم میں کوئی آگے نہ بڑھنے پائے۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ قوم حمیر بھی حملہ آور ہو گئی۔ حذیفہ بن سعید کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے رومیوں کو اپنے مقابلے کے واسطے آتے دیکھا، جو کاشتکار اور غلام وغیرہ ان کے چوپاؤں کے ساتھ تھے، بھاگ کھڑے ہوئے اور رومی 1 گھنٹے تک مقابلے میں ڈٹے رہے۔ ذوالقلع حمیری نے اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہا، اے آل خمیر، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، جنت تمہارے واسطے آراستہ ہو گئی، حوریں انتظار کرنے لگی۔
یہ یہی تک کہنے پائے تھے کہ حضرت خالد بن سعید رومیوں کے سردار کے پاس پہنچ گئے۔ اس کو اس کی ذرا حشمت اور سواری سے معلوم کر لیا۔ وہ اس وقت اپنی فوج کو جنگ کی ترغیب دے رہا تھا۔ آپ اس کی طرف بڑھے اور اسے زور سے ڈانٹا کہ دشمن مرعوب ہو گیا۔ آپ نے کہا، میں نے سعید کا بدلہ لے لیا۔ یہ کہہ کر ایک زور سے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ ایک لوہے کی دیوار کی طرح گر پڑا۔ حضرت خالد کا کوئی سپاہی ایسا نہیں رہا جس نے ایک نہ ایک رومی سوار کو قتل نہ کیا ہو۔ حذافہ بن سعید کہتے ہیں کہ ہم نے 320 سوار قتل کیے، باقی شکست کھا کر بھاگے۔ مال و اسباب، خچر، تاتاری، گھوڑے اور سامان رسد سب چھوڑ گئے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب پر قبضہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کا اشکاروں سے وعدہ پورا کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ خالد اس مال غنیمت کو لے کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ کر آئے۔ آپ کو ان کی سلامتی اور مسلمانوں کے صحیح و سالم لوٹنے اور مال غنیمت کے ملنے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ آپ نے ایک خط حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس لڑائی کے متعلق اور ایک خط حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فتح و نصرت بلکہ رومیوں کی تمام حالات جنگ و مندرج کر کے عامر دوسی کے ہاتھ روانہ کیے۔ جس وقت عامر دوسی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدمت اقدس میں پہنچے تو حضور خلیفۃ المسلمین نے وہ خط تمام مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا۔ مسلمان بہت خوش ہوئے۔ فرد خوشی سے تحلیل و تکبیر کی آواز گونج اٹھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کے متعلق دریافت کیا۔ عامر دوسی نے جواب دیا کہ وہ ابھی تک حدود شام میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اندر ملک میں اس وجہ سے داخل نہیں ہو سکے کہ انہوں نے سنا ہے کہ بادشاہ ہرقل نے اجنادین میں بے شمار لشکر جمع کیا ہے اور مسلمان اس سے خوف زدہ ہے کہ کہیں ہم پر دشمن نہ غالب ہو جائے۔ یہ سن کر آپ سمجھ گئے کہ ابو عبیدہ کمزور اور نازک طبیعت کے آدمی ہے، رومیوں کے ساتھ مقابلے کی صلاحیت و ہمت نہیں رکھتے، لہٰذا ان کی جگہ حضرت خالد بن ولید الحزومی کو مقرر کر دینا چاہیے۔ آپ نے اس کے متعلق مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ سب نے جواب دیا کہ واقعی آپ کی رائے زیادہ مناسب ہے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حسب ذیل خط تحریر فرمایا۔